اب تقویت ہوتی کیا ہے؟ وٹ از ری انفورسمنٹ؟ اب ہم اس کی ڈیفینیشن پہلی لائنز میں پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تقویت سے مراد وہ رجحان یا حالات ہیں جن میں کوئی فرد ارادی افعال کے ذریعے ماحول سے تعلق قائم کر کے مخصوص رد عمل کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ جو مہیج رد عمل کو پختہ کر کے اس کی شدت میں اضافہ کرے تقویت کہلاتا ہے۔ عاملانہ مشروطیت میں رد عمل کی پختگی اور نابودگی کا دارمدار تقویت اور اس کی اقسام پر ہوتا ہے، یعنی کس قسم کی آپ تقویت دے رہے ہیں اس پر بھی دارمدار ہوتا ہے، آپ جو بیہیویئر سکھانا چاہتے ہیں۔ تقویت ہی فرد کے افعال کو میکان کی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تقویت کی درجہ بندی۔ اب ہم تقویت کی درجہ بندی دو عنوانات کے تحت پڑھیں گے کہ کون سے دو عنوانات ہیں جن کے تحت اس کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جی بنیادی اور ثانوی تقویت، یعنی بنیادی الگ ہے اور ثانوی الگ ہے۔ نمبر 2 پر ہے مثبت اور منفی تقویت، مثبت الگ ہے اور منفی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ 4 ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی 2 بنائی گئی ہیں، بنیادی اور ثانوی، اور دوسری ہے مثبت اور منفی تقویت، ٹھیک ہے جی۔ اب بنیادی تقویت پرائمری انفورسمنٹ کس کو بولا جاتا ہے؟ اگر مخصوص افعال ادا کرنے سے بنیادی عضویاتی ضروریات کی براہ راست تسکین ہو تو اسے بنیادی تقویت کہتے ہیں، یعنی اگر ڈائریکٹ ری انفورسمنٹ جو ہے وہ مل رہی ہے تو اسے بنیادی تقویت کہتے ہیں۔ بھوک کی صورت میں کھانا، یعنی کہ ڈائریکٹ کھانا مل رہا ہے، پیاس کی صورت میں پانی، سردی کی صورت میں گرم ماحول ملنا بنیادی تقویت کی مثال ہیں۔ ثانوی تقویت یعنی سیکنڈری ری انفورسمنٹ، وہ عمل جو بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ طور پر فرد کی ضرورت کی تسکین کرے ثانوی تقویت کہلاتا ہے۔ اس میں فرد براہ راست تسکین حاصل نہیں کرتا، براہ راست کس میں کرتا ہے؟ بنیادی میں، ٹھیک ہے۔ ثانوی کیا ہے؟ یہ گھوم پھر کے طریقہ ہے، دوسرے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرد براہ راست تسکین حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس سلسلے میں ملنے والی اشیاء بعد ازاں فرد کی تسکین کا باعث بن کر اسے تقویت پہنچاتی ہیں، مثلا چیک یا ٹوکن وغیرہ جنہیں بعد میں کیش کروانے سے فرد اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایوارڈز، کپ، ٹرافی اور میڈل وغیرہ بھی ثانوی تقویت کی مثالیں ہیں۔ یہ مطلوبہ جوابی فعل ادا کرنے کے نتیجے میں، یعنی کہ جو کردار آپ نے سکھانا تھا وہ سیکھ گیا ہے اور وہی آپ کا مطلوبہ جوابی فعل ہے، تو اس جوابی فعل کو ادا کرنے کے نتیجے میں جب ایسی چیز ملے جو خوشگوار احساس پیدا کرے تو یہ مثبت تقویت کہلاتی ہے، یعنی خوشی دے، خوشگوار احساس پیدا کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ مثبت تقویت کہلاتی ہے۔ وہ تقویت جو راحت، تسکین، خوشی اور اطمینان پیدا کرے مثبت تقویت ہوگی۔ مثبت تقویت کردار کو دہرانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ منفی تقویت یعنی نیگیٹو ری انفورسمنٹ، وہ رد عمل جو فرد کو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائے منفی تقویت کہلاتی ہے۔ چونکہ منفی تقویت ناگوار تاثر پیدا کرتی ہے، اس لیے فرد کوشش کرتا ہے کہ وہ رد عمل دوبارہ ادا نہ کرے، مثلا ڈانٹ ڈپٹ، سرزنش، جسمانی سزا منفی تقویت کی مثالیں ہیں۔ مثبت اور منفی تقویت بنیادی اور ثانوی دونوں سطح پر دی جا سکتی ہے۔ اب جو مثبت اور منفی تقویت ہے وہ بنیادی طور پر بھی دی جا سکتی ہیں دونوں، اور ثانوی طور پہ بھی دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا وغیرہ جو ہے اس سے خوشی ملتی ہے تو وہ مثبت ری انفورسمنٹ ہوگی، اور منفی تقویت وہ جس میں ہم سزا وغیرہ دے دیتے ہیں۔ عاملانہ مشروطیت بھی تکرار اور تقویت پر قائم ہوتی ہے، یعنی عاملانہ مشروطیت میں بھی ہم ریپیٹیشن اور انفورسمنٹ دونوں کا استعمال کرتے ہیں، تبھی وہ قائم ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سکنر نے مندرجہ ذیل عوامل متعارف کروائے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہ عوامل جو ہے پڑھیں گے اوپرینٹ کنڈیشننگ کے، تو تب تک کے لیے اجازت، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔